نبی نبی ہوتا ہے جیسے ہمارے آقا بچپن میں بھی نبی تھے. کئی لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں اگر وہ نبی تھے تو پھر اعلان نبوت کیوں نہیں کیا, اگر وہ نبی تھے تو پھر تبلیغ کیوں نہیں کی. ارے بھائی نبی تھے, اللہ نے ابھی آپ کو اس امر پر مامور نہیں کیا, یعنی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ چلیے آپ اظہار کیجئے, ظاہر ہو جائیے. کیوں؟ کیونکہ جس وقت اللہ کی طرف سے نبی کو بعثت کا اعلان ہو جائے, یعنی اس کو حکم دے دیا جائے کہ اب تو نے اب تبلیغ کرنی ہے, اعلان کرنے, تو اس کے بعد نبی پر تبلیغ کرنا فرض ہو جاتا ہے. نبی پر تبلیغ کرنا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے. اور جن کو وہ دعوت دے ان پر, اس نبی پر ایمان لانا لازم اور فرض ہو جاتا ہے. اور یہیں سے جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے نبی, تو جو ماننے والا ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے, اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. تو اب جب آپ کو یہ معنی بعثت کا سمجھ آ گیا, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیا, یعنی مامور کیا اس چیز پر کہ آپ اعلان نبوت کریں, تو اس حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب کیا, کتنی عمر میں کیا, کس مہینے میں, کس انداز سے کیا, یہ ایک ڈیٹیل ہے جسے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں. اس میں اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت فرمایا. یعنی آپ کی یہ جو بعثت مبارکہ ہے یہ کتنی عمر برس میں, بھئی بولتے جائیے, کتنے برس میں, 40 سال. مہینہ کون سا تھا جس مہینے میں اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا؟ دن کون سا تھا؟ یہ اختلاف ہے, 3 اقوال ہیں. پہلا قول مہینہ رمضان کا تھا کہ جب وحی کا آغاز ہوا, اسی وحی کے آغاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی نبوت کے اعلان کا حکم دیا. دوسرا قول ہے ربیع الاول کا مہینہ تھا. تیسرا قول ہے رجب کا مہینہ تھا. تاریخ کیا تھی؟ بعض نے کہا رمضان میں 7 رمضان, 18 رمضان, 27 رمضان, 25 رمضان. ربیع الاول میں تاریخ کیا تھی؟ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول, بعض نے کہا 1 ربیع الاول. لیکن اس بات میں سارے متفق ہیں کہ دن سوموار کا تھا. کیا تھا؟ کیونکہ اس کو تائید حاصل ہوتی ہے ان صحیح احادیث کے ساتھ کہ جن میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں اسی دن پیدا کیا گیا اور اسی دن میں نے اعلان نبوت کیا. تو اس لیے اس پر سارے متفق ہیں کہ دن کون سا تھا؟ سوموار کا. اب کیا کہیں ہم, کس چیز کے اوپر ہم لوگ نظریہ رکھیں کہ اعلان نبوت حضور نے کب کیا؟ نزول وحی کا آغاز جو ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اس میں کسی کو کوئی شک وغیرہ بھائی بولیے کوئی ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور حدیث مبارکہ کی تائید حاصل ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات ہے. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا آغاز 21, 23, 25, 27 یا 29 رمضان المبارک کو ہوا. اب کدھر جائے گا وہ قول ربیع الاول والا؟ اور آخر جنہوں نے وہ قول لکھا ہے تو اس کی پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ امام بیہقی نے ان میں محاکمہ کیا. امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں اس سلسلے کا آغاز ہوا. نبی علیہ السلام کو 6 مہینے رویائے صالحہ دکھائے گئے, اور پھر رمضان المبارک میں بیداری کے اندر جبریل امین میرے مصطفیٰ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آغاز وحی کرتے ہوئے فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق. اب یہاں ایک اور تھوڑا سا میں آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. ایک ہے اعلان نبوت, ایک ہے اعلان رسالت. نبی اور رسول اس میں فرق ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یعنی رسول پہلے نبی ہوتا ہے پھر رسول ہوتا ہے. یعنی رسول کے پاس
یہ دونوں عہدے ہوتے ہیں. کون سے؟ نبوت والا بھی اور رسالت والا بھی. لیکن بعض انبیاء وہ ہوتے ہیں جو صرف نبی ہوتے ہیں، وہ رسول نہیں ہوتے. اب آپ سوال کریں گے کہ یہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ نبی ہوتا ہے جو یا تو کلیتاً اپنی شریعت لے کے آتا ہے یا پھر کسی اور نبی کی شریعت میں اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آئے. کچھ احکام بڑھا دیے جاتے ہیں اس نبی کے لیے، تو وہ کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے. توجہ ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے. تو رسول کون سا نبی؟ وہ نبی جو اپنی امت کے لیے یا تو شریعت بالکل نئی لے کر آئے، جیسے میرے مصطفیٰ بالکل نئی شریعت لے کر آئے، یا پھر بعض احکام پچھلے نبی کے بدل کے اس نے نئے رکھے ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احکام نازل ہوئے تھے کچھ وہی تھے اور کچھ نئے احکام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائے. اور بعض نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف نبی ہوتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام صرف نبی ہیں، وہ دوسرے نبیوں کے یعنی رسولوں کی شریعت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. تو ہمارا نبی صرف نبی نہیں اور ہمارا رسول صرف رسول نہیں. ہمارے نبی ہمارے آقا کی عظمت اور شان ہے. ہمارے آقا سید الانبیاء ہیں اور سید الرسل ہیں. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا تو دین اعتدال عطا فرمایا. بعض پیغمبروں اور رسولوں کی شریعت میں سختیاں ہیں، بعض میں انتہا درجے کی نرمیاں ہیں. میرے مصطفیٰ وہ شریعت لے کے میں آگے چلوں گا کہ میرے نبی نے اپنے پہلے خطبے میں اس چیز کا اعلان کیا کہ جس میں دنیا بھی ہے، جس میں آخرت بھی ہے، یعنی مکمل اور جامع نظام زندگی اگر کوئی لے کے آیا تو وہ زہرا کا بابا ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ تیرا میرا نبی ہے، وہ نبی مصطفیٰ ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے. اسی لیے تو پھر ہم نے یہ صدا لگانی ہے اور ہم نے یہ کہنا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو یقیناً سارے میرے نبی کے غلام بیٹھے ہو. ذرا جھوم کے پڑھ لینا ہے، محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں سرور تیری کیا بات ہے. ہائے سرور انبیاء تیری، اے حبیب خدا ایک بات ہے. حبیب خدا ایک یعنی اللہ کا معبود، حبیب خدا ایک تیری ذات ہے. اے میرے مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. حبیب خدا کی اے میرے مصطفیٰ میرے نبی سے محبت کرنے والوں، میرا نبی صرف نبی نہیں، میرا نبی نبی الانبیاء ہے، امام الرسل ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا امام ہے. اسی لیے شاہ بریلی کا قلم حرکت میں آیا اور انہوں نے بھی لکھ دیا، کہتے ہیں کہ سب سے آواز آئے، سب سے
نبی سب سے نبی سب سے انبیاء سے کرو عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا سب مل کے پڑھنا ہے کیا نبی میرے نبی کی نبوت کا اعلان ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق سورہ اقرا یہ میرے نبی کی نبوت کا اعلان ہے اور سورہ مدثر میرے نبی کی رسالت کا اعلان ہے میرے نبی نے جو پہلے اللہ کے احکام میرے نبی کی طرف آئے شریعت کے احکام نازل ہوئے ان میں کیا ہے میرا رب فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر یہ میرے نبی کی طرف اللہ کی وحی آئی یہ جس دن وحی آئی اس دن میرے نبی پر چادر تھی میرا نبی کملی میں لپٹا ہوا تھا وہ اپنے نبی کی عظمت کا رنگ دیکھو میرے رب نے اسی انداز سے مخاطب فرمایا یا ایھا المدثر وہ چادر اوڑے ہوئے میرے یار کہیں فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ امت سے کہیے کہ کپڑے پاک رکھو وَالرُّجْزَ فَحَجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ او میرے سونے حبیب اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے والرجز فاہجر اے پیارے حبیب بتوں سے امت کو کہیے دور رہیں امت کو کہیے بتوں سے دور رہیں ولا تمنن تستکثر اور زیادہ کی نیت سے کسی پر احسان مت کریں یہ پہلا وہ احکام ہے جو اللہ کے نبی کو امت کے لیے اللہ نے عطا فرمائے ہیں